آج 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 3 کام ضرور کر لینا۔ 3 منٹ کے بعد معجزہ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت اور تنگ دستی کا شکار ہے تو وہ تنگ دستی، غربت، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، وہ جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی نفع حاصل نہیں ہوا، تو آج ربیع الاول کی 7 تاریخ جمعرات کو یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا کہ کاش ہم نے ربیع الاول کی پہلی جمعرات کو یہ کام کر لیے ہوتے تو آج پچھتانا نہ پڑتا۔ آج اللہ نے ہماری جھولیاں بھر دی ہوتی، ہماری مشکلات بھی ختم ہو چکی ہوتی۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا کلام پڑھیں اور اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ ہمیں طریقہ کار کی سمجھ نہیں آتی، ہم اس الفاظ کو، ان گھڑیوں کو، قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کو لاپرواہی کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور اتنا مجرب ہے کہ جسے پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، آج تک میری کوئی دعا پوری نہیں ہوئی، کوئی پریشانی ختم نہیں ہوئی اور حاجات پوری نہیں ہوتی، تو آج یہ عمل کر لیں۔ آج جو غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ آپ اپنے تمام کام چھوڑ کر اپنی زندگی سے قیمتی وقت نکال کر ان قیمتی گھڑیوں میں یہ عمل کر لیجئے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ عمل کرنے کے بعد معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا پیسہ، اتنا دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے اور اگر اس موقع کو ضائع کر دیا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے اور ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، محتاجی کا شکار رہیں گے۔ اگر آپ محتاجی سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں برکتیں وسعتیں چاہتے ہیں، یہ وظیفہ یہ عمل کر لیجئے۔ ناظرین، اب میں آپ کو اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے کا طریقہ کار بتاؤں گی۔ طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے لیے ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، تنگ دستی کا شکار ہے اور وہ اس مقصد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق کا وظیفہ ہے، جو 7 ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ اسم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ سالوں سے وظیفے پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن میری تقدیر اور مقدر کے بند تالے نہیں کھول رہے تو وہ یہ اسم ضرور پڑھے۔ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور جاگتی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے گا۔ یا وہاب یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہاب یا رزاق کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے کے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اللہ کریم سے وہ مانگنا جو ناممکن لگتا ہے۔ ناممکن میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بڑی سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دے گا، بندشوں کو ختم کر دے گا، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تنگدستیاں، بے بسیاں، لاچاریاں، فقیری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی جب آپ 21 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، وہ یہ کام ہے کہ آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے سورت اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم قریب ہو کر سنتے ہیں اور جو مانگنا چاہتے ہیں وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورت اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورت اخلاص کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، کیونکہ سورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر آیا ہے۔ سورت اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے، تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو صدیوں تک رزق کو لے کر آتا رہے گا۔ بندہ کماتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، گھر کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے سوچتا ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنی تمام تنگ دستیوں کو دور کرنا ہے، ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورت اخلاص پڑھا ہے۔ آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر کام کی مرضی کے مطابق ہوگا، آپ کی زندگی کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج کا تیسرا وظیفہ انشاءاللہ آپ کی نسلوں کے لیے رزق و دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ کو یا مسبب الاسباب کہہ کر پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے رزق، دولت اور نسلوں کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی کسی مصیبت میں نہیں رہتا، رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے چاہے تسبیح پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے رزق، دولت، سکون
اور آپ کی نسلیں آپ کے لیے دعائیں کریں گی کہ واقعی کسی بڑے نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا تھا جس کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا آج کا ایک عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک یا پھر اپنے مقصد کی نیت کی۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے وظیفے کا آغاز کیا۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے وظیفے کی ترتیب مکمل ہو گئی ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کریم سے اپنے تمام جائز مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ گھر، گاڑی، نوکری، ہر طرح کی نعمت سے آپ کو نواز دیں گے، ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور ٹوٹکوں کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ